فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، ما سبق میں 3 چیزیں مذکور ہوئی ہیں: شہادت، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ۔ یہ تینوں بتأویل مذکور ذالکہ کا مشار الیہ ہے۔ تو معنی یہ ہوگا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب انہوں نے وہ کر لیا جو ما سبق میں مذکور ہے۔ ما سبق میں کیا مذکور ہے؟ کہ شہادت اور اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب انہوں نے یہ کر لیا۔ اب رہا یہ شائبہ کہ ما سبق میں 3 کا ذکر ہے، اقامت صلاۃ بلا شبہ فعل ہے، ایتاء زکوٰۃ یہ بھی بلا شبہ فعل ہے، لیکن شہادت یہ فعل نہیں ہے، یہ تو قول ہے۔ اور حدیث میں فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، تو یہ ذالکہ کا مشار الیہ جو آپ نے بتایا، ابھی 3 جو مذکور ہیں ان میں 2 ہی تو فعل ہیں، شہادت تو فعل ہے نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شہادت بھی فعل ہے، فعل لسان، اور یا 3 میں سے 2 فعل ہیں، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، تو تغلیباً تینوں پر فعل کا اطلاق ہو گیا ہے۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، جب انہوں نے یہ کر لیا، انہیں نماز پڑھ لی، روزہ رکھ اور زکوٰۃ ادا کر دی اگر فرض تھی، اور زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کر دی کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، تو وہ لوگ مجھ سے اپنے مال اور اپنی جانوں کو محفوظ کر لیں گے۔ یعنی اس کے بعد ان سے ان کے مال اور ان کے جانوں سے تحرز کرنا جائز نہیں ہے، یہ معصوم دم بھی ہو جائیں گے اور ان کا مال معصوم ہو جائے گا، اب ان سے قتال کرنا جائز نہیں رہے گا۔ الا بحق الاسلام، ہاں اسلام کے حق کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ الا بحق الاسلام کا معنی یہ ہے کہ اگر کلمہ شہادت یعنی مسلمان ہونے کے بعد اگر کسی کو قتل کر دے تو قصاص میں اسے قتل کیا جائے گا، یا اگر زنا کر لیا تو حق اسلام کی بنیاد پر اگر وہ محسن ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، یا اگر وہ چور ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یعنی عصموا منی دماءہم و اموالہم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر مسلمان ہو گیا تو اس کی جان اور اس کے مال اور اس کی ذات سے کوئی تعرض ہی نہیں ہے۔ الا بحق الاسلام، اگر حق اسلام اس کی جان سے متعلق ہوگا تو اسے قتل کیا جائے گا، مال سے متعلق ہو تو مال لیا جائے گا، اور اگر ہاتھ کاٹنا ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یعنی مسلمان ہونے کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے جو مباح الدم تھا اب نہ رہا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد اگر کوئی جنایت کرتا ہے تو شرعی حدود اس سے متعلق ہوں گی۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور اس کا حساب اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہے۔ کیا معنی ہوا؟ معنی یہ کہ اگر اس نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا اور اس نے شعائر اسلام کو قائم کر دیا تو ہم اس کو مسلمان مانیں گے۔ اب اس کے دل میں کیا ہے؟ دل میں کچھ گڑبڑ تو نہیں ہے، تو اب ہم اس کا دل چیر کر دیکھنے کے مکلف نہیں ہے۔ بس اگر اس نے بظاہر کوئی خلاف شرع
ایسا کام نہیں کیا ہے کہ جو کہ کفر ہے تو ہم اس کو مسلمان ہی مانیں گے۔ اب رہا باطن میں کیا ہے، تو سرکار نے فرمایا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، ان کا حساب اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہے۔ وہ عالم ما فی الصدور ہے، اور ہم کو ظاہر پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ بھائی پوری سے پاک ہو گئی۔ اب اس حدیث پاک سے چند باتیں جو معلوم ہوئی ہیں میں ان کو بتا دوں کہ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ تارک صلاۃ کا قتل کیا جائے گا، جیسے کہ امام شافعی کا مذہب ہے، ہمارے نزدیک اس کا قتل کرنا جائز نہیں ہے، اور اس حدیث سے اس کے قتل کے جواز پر دلیل پیش کرنا بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ دلیل میں قتال کا حکم ہے، قتل کا نہیں، اور قتال دو کے درمیان ہے، قتال دو کے درمیان ہی ہوتا ہے۔ اور امام احمد کے نزدیک کافر ہو جاتا ہے، امام اعظم کے نزدیک قید کیا جائے گا اور اس کو نماز پڑھنے کے لیے مجبور کیا جائے گا۔ تیسری بات یہ معلوم ہو گئی کہ اگر کسی نے اظہار اسلام کیا تو اب اس کو مسلمان ماننا ضروری ہے، اور اس کے باطن کی چھان بین کرنا ہم پر فرض نہیں ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سرکار نے فرمایا حتیٰ یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، اور شہادت یہ بولنے سے ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی کافر ہے تو اس کے اسلام کا حکم تبھی دیں گے کہ جب کہ وہ کلمہ شہادت کا تلفظ کرے، اور یہ کہ ان کے قتال سے اسی وقت روکا جائے گا کہ جب کہ وہ کلمہ شہادت پڑھ لیں گے۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو صرف بدعت میں مبتلا ہیں، ابھی ضروریات دین کے منکر نہیں ہیں، اور وہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تمام فرائض قطعیہ کو مانتے ہیں، تو ایسے اور کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، تو ایسے اہل شہادت کی تکفیر جائز نہیں ہے، مگر یہ تبھی ہے جب کہ ضروریات دین کا منکر نہ ہو اور تنقیص رسالت کا مجرم نہ ہو۔ اگر تنقیص رسالت کا مجرم ہے تو اسے کلمہ شہادت پڑھنا یہ کافی نہیں ہوگا۔ جیسے کہ علماء دیوبند میں سے 4 رشید احمد گنگوہی اور خلیل احمد امبیڈوی، قاسم نانوتوی اور اشرف علی تھانوی، یہ چاروں لوگ تنقیص رسالت کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب رہا یہ کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو بھائی یہ عالم ہیں تو وہ کافر کیسے ہو جائیں گے؟ یہ بہت بے تکی بات ہے۔ ہم انہیں عالم ہونے کی وجہ سے کافر نہیں کہتے، نماز پڑھنے کی وجہ سے کافر نہیں کہتے، عالم ہونے کی وجہ سے کافر نہیں کہتے، یا ان کی تسبیح و تحلیل کرنے کی وجہ سے کافر نہیں کہتے۔ جب یہ مدار تکفیر ہی نہیں ہے ان کو شمار کرانے کا فائدہ کیا؟ ان کی تکفیر تو تنقیص رسالت کی وجہ سے ہے۔ اب ساتھ میں آپ یہ بھی تو کہو کہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، ای ہیں، وہاں ہیں، چنی و چنا ہیں، یہ سب کہو، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہو کہ وہ نبی کریم کی شان میں تنقیص کرنے والے ہیں، تب ہم بتائیں گے کہ ہاں ہم ان کو ان کے ان اعمال حسنہ کی وجہ سے کافر نہیں کہتے۔ آپ نے جو کہا کہ تنقیص رسالت بھی کرتے ہیں اس کی وجہ سے کافر کہتے ہیں۔ ان کا جرم یہ ہے کہ قاسم نانوتوی نے نبی کریم علیہ السلام کے بعد کسی نئے نبی کے آنے کو ممکن بتایا اور کہا کہ اگر آ جاتا ہے تو رسالت محمدی میں کوئی فرق نہیں پڑتا،
اور اشرف علی تھانوی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کو جانور، پاگل اور مجنون کے علم سے تشبیہ دی ہے۔ اور رشید احمد گنگوہی اور خلیل احمد امبیٹوی نے یہ کہا کہ شیطان اور ملک الموت کا علم کی وسعت نص قطعی سے ثابت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی وسعت پر کوئی نص قطعی نہیں ہے، تو ان جرائم کی وجہ سے کافر کہا جاتا ہے، نہ کہ ان کے عالم ہونے کی وجہ سے۔ تو اس موقع پر ان کے عالم ہونے کی بات کرنا تو سراسر ناانصافی ہے۔ اچھا، اور اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ اگر کوئی اعمال ظاہرہ کرتا ہے، اعمال ظاہرہ، اعمال صالحہ، تو اس کو مومن مانا جائے گا اور اس کے ایمان کا حکم لگا دیں گے، ہے نا، ظاہر کے تقاضے کے اعتبار سے۔ اور اس کے دل میں کیا ہے، ہم اس کو چھان کر، ہم اس کے دل کو چیر کر دیکھنے کے مکلف نہیں ہیں۔ ایک اور بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے بعد ائمہ اطہار، ائمہ مجتہدین علیہم الرحمۃ والرضوان کا حکم ظاہر پر تھا، اور امور باطن کیا کہ اس کے دل میں کیا ہے، اور وہ دل میں اس کے کوئی کھوٹ تو نہیں ہے۔ سرکار نے بھی حسابہم علی اللہ کہہ کر اللہ رب العزت کی طرف اس کو پھیر دیا ہے۔ تو سرائر، چھپے راز جو دل کے ہیں، ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ہمارے ائمہ دین علیہم الرحمۃ والرضوان نے اللہ رب العزت کے سپرد فرمائے ہیں اور ظاہر پر حکم فرمایا ہے۔ اب اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ایمان کے لیے اعمال ضروری ہیں، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ۔ اسی سے فرقہ مرجئہ کا رد ہو گیا، جو کہتے ہیں کہ صرف اقرار باللسان کافی ہے، اور اقرار باللسان کے ساتھ کسی اور عمل کی، یہاں تک کہ تصدیق قلبی کی بھی کوئی حاجت نہیں ہے، ان کا رد ہو گیا۔ اب آپ آیت کو دیکھیں اور حدیث پاک کو دیکھیں کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر کلمہ شہادت پڑھ لیں اور اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کر لیں تو اب ان سے تعرض جائز نہیں ہے، ان کے مال، ان کی جانیں محفوظ ہو گئیں۔ کس پر؟ کلمہ شہادت کے تلفظ پر، اقامت صلاۃ پر اور ایتاء زکوٰۃ پر، تین ہے نا یہ۔ اور قرآن کریم کی آیت کریمہ بھی کیا ہے؟ فَإِن تَابُوا عَنِ الشِّرْكِ أي عن الشرک وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ اور تخلیہ سبیل سے مراد یہی تو ہے کہ ان سے تعرض جائز نہیں ہے۔ تو آیت میں بھی تین چیزوں کا ذکر ہے کہ اگر وہ کفر و شرک سے توبہ کر لیں، یہ شہادت ہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یہ تو یہ ہو گئے، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ تو چونکہ حدیث کے مطابق یہ آیت تھی، اس لیے امام بخاری نے اسی آیت کو عنوان بنایا اور حدیث کیوں پیش کی؟ فرقہ مرجئہ کا رد کرنے کے لیے۔ اچھا، اب بعض علماء نے یہ فرمایا کہ یہ آیت فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اس آیت کی تفسیر کی ہے امام بخاری نے اس حدیث سے، لیکن ان کا یہ کہنا امام بخاری نے فرمایا کہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کتاب الایمان ہے، یہ باب کتاب التفسیر نہیں ہے، اور جب کتاب التفسیر نہیں ہے، یہ کتاب الایمان ہے، تو یہاں پر ایمان کے تعلق ہی سے عناوین مقرر کیے ہیں، تفسیر کے تعلق سے نہیں۔ تفسیر کا باب تو
جلد ثانی میں الگ سے کتاب ہے، اس لیے یہ تفسیر نہیں ہے، بلکہ صحیح جواب وہی ہے کہ امام بخاری کا مقصود یہاں پر فرقہ مرجئہ کا رد کرنا ہے۔